بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ ہماری گفتگو یہاں پر پہنچی تھی کہ صاحب کتاب نے کافی ساری روایات ذکر کی جس میں مرجحات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ اب بعد میں صاحب کتاب یہاں سے ان اخبار اور روایات کے بارے میں تحلیل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ روایات جو ہیں ان میں کن نکات کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تو ہماری گفتگو مقبولیہ ابن حنظلہ تک پہنچی تھی، تو یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ ولیکن مقبولۃ ابن حنظلہ امرت بالاخذ بالاشہر روایتاً، یہ جو ہم مقبولیہ عمر ابن حنظلہ جو روایت تھی تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ روایت امر دیتی ہے کہ آپ جو ہے تعارض کی صورت میں اس روایت کو لے جو شہرت روائی رکھتی ہو، یعنی اشہر ہو روایتاً، لأن صدرها ظاہر بل صریح فی الحاکمین علی اساس الروایہ، خصوصاً اس روایت کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ دو قاضیوں کے بارے میں ہے، اور اساس روایت اور بنیاد روایت بھی یہیں سے شروع ہوئی تھی کہ بھئی دو قاضی ہیں جن کے پاس مثلا جو ہے وہ دو شخص جو آپس میں قرض کے معاملے میں یا ارث و میراث کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ پھر اس مرحلے کے بعد ثم امرت بالاخذ بموافق الکتاب والسنہ ومخالف القوم معا، اس کے بعد جو مرجحات ہیں ان میں اشارہ ہے کہ بھئی جو روایت کتاب اور سنت کے موافق ہو اور جو ہے قوم کے مخالف ہو تو اس مرجح کی طرف اشارہ ہے۔ ثم بمخالفہم، فقط اسی طرح بعد میں مرجح مخالف عامہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ ثم بمخالف میل حکامہم وقضاتہم، اس کے بعد جو مرجح ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اس قوم کے جو حاکمین اور جو قاضی ہیں وہ کس چیز کی طرف رجحان رکھتے ہیں، وہ روایت ان کے مخالف ہو۔ تو یہ سارے مرجحات ہیں۔ ثم بالتوقف حتی لقاء الامام علیہ السلام، اور اس کے بعد مرجحات میں یہ ہے کہ آپ جو ہے آخری مرحلے میں توقف کریں گے یہاں تک کہ امام علیہ السلام سے ملاقات کریں۔ اس کے بعد روایت مرفوع زرارہ کے بارے میں تحلیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں ومرفوعۃ زرارۃ امرت بالاخذ بالاشہر روایتاً عند الاصحاب، جو روایت مرفوع زرارہ ہم نے پڑھی تو وہ امر دیتی ہے کہ اصحاب کے نزدیک جو روایت زیادہ مشہور ہے اس کو آپ لے لیں۔ ثم بالاعدل، اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص عادل ہو، والاوفق، اور زیادہ مورد اعتماد ہو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ثم بمخالفہم، مخالف قوم جو ہے وہ مرجح ہے۔ ثم بالاحوط، اس کے بعد کا مرحلہ جو ہے وہ احتیاط جس روایت میں ہو اس کو لے لیں۔ ثم بالتخییر، آخری مرحلہ جو وہاں ذکر ہوا تھا وہ یہ تھا کہ بھئی جب سارے اعتبار سے روایتیں آپس میں ایک جیسی ہیں تو پھر تخییر ہے۔ اس کے بعد جو روایت صاحب کتاب نے ذکر کی تھی تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِنَّ رِوَایَةَ الْاحْتِجَاج، کتاب احتجاج کی دو روایتیں ذکر کی تھی جو مرحوم طبرسی کی تھی کہ وہی السادسۃ والسابعۃ، چھٹی اور ساتویں روایت تھی۔ امزت ترجیح الاحدث زماناً، تو وہ تائید کرتی تھی کہ بھئی جو روایت زمانے کے اعتبار سے جدید ہو اس کو مرجح قرار دیا جائے، یعنی جو بعد میں جو ہے وہ صادر ہوئی ہو۔ اس کے بارے میں تحلیل کرتے فرماتے ہیں وَهُوَ الْأَخِيرُ مِنَ الرِّوَایَتَيْن،
کہتے ہیں کہ وہ دو روایتوں میں سے جو اخیر ہے، یعنی دو زمانوں میں سے جو بعد میں روایت ہو، وثانیۃ اشارت الی ان ذلک للتقیہ، اور ان دو روایتوں میں جو دوسری روایت ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ بھئی پہلی روایت جو تقیہ کے طور پہ صادر ہوئی ہے، لہٰذا امام نے دوسری کے بارے میں کہا تھا کہ بھئی یہ اس پر عمل کرو، فَيَنبَغِي حَمْلُهَا عَلَى مَا إِذَا احْتَمَلَتِ الرِّوَایَةُ الْأُولَى مِنَ الْمُتَعَارِضَتَيْنِ لِلتَّقِیَّةِ دُونَ الثَّانِیَةِ۔ کہتے ہیں پس مناسب یہی ہے کہ ہم اس روایت کو اس بات پہ حمل کریں گے جو پہلی روایت ہے متعارضین روایت میں سے، وہ تقیہ کی وجہ سے صادر ہوئی تھی، دوسری چونکہ تقیہ کی وجہ سے نہیں ہے تو دوسری کو لیا جائے گا۔ کما اذا كانت الاولى بمحضر من يتقى منه دون الاخرى، ایک احتمال یہ بھی ہے کہ پہلی روایت ایک ایسے شخص کے حضور صادر ہوئی تھی جس سے تقیہ کیا جاتا ہے، جس طرح مثلا کچھ جاسوس وغیرہ ہوتے ہیں تو اس بنا پر جو ہے وہ تقیتاً جو ہے وہ کچھ حکم جو ہے وہ صادر کیا جاتا ہے جو واقعے کے مطابق نہیں ہوتا، لیکن دوسری جو ہے وہ اس لیے امام نے کہا کہ دوسری روایت کو اخذ کریں۔ وَإِلَّا فَلَوْ انْقَصَ الْأَمْرُ بِأَنْ كَانَتِ الْأُولَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ علیہ السلام فَحَسْبُ۔ اب یہاں سے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے ہم یہ کہیں کہ پہلی روایت جو ہے وہ اس شخص کے درمیان اور امام علیہ السلام کے درمیان تھی، فقط یہ ایک مسائل جس طرح شخصی ہوتے ہیں ان کی طرف اشارہ ہو۔ وَثَانِیَةُ بِمَحْضَرِ بَعْضِهِمْ، اور جو دوسری روایت ہے وہ ایسے افراد کے درمیان ہو جہاں دوسرے بھی افراد موجود تھے۔ تو اگر اس مسئلے کو دیکھا جائے تو کان العمل بالأولی، تو پھر ہم پہلی روایت پر عمل کریں گے، لحمل الثانی علی التقیہ، چونکہ احتمال ہے کہ دوسری روایت جو ہے وہ تقیہ پر حمل کی جائے۔ الا اذا احتمل ان الامام علیہ السلام امرہ بالعمل بالتقیہ فیکون العمل بالثانیۃ تقیۃً۔ البتہ کہتے ہیں یہ بھی احتمال ہے کہ امام علیہ السلام نے جو ہے وہ تقیہ پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ دوسری روایت بھی صادر کی ہو، تو اس صورت میں یہ دوسری جو روایت ہے اس پر بھی جو ہے وہ عمل تقیۃً ہی ہوگا، حتی یرتفع موجبها، یہاں تک کہ تقیہ کے اسباب جو ہے وہ ختم ہو جائیں۔ تو یہ تحلیل تھی ان دو روایتوں کے درمیان میں جو صاحب کتاب احتجاج جو ہے وہ مرحوم تبرسی نے ذکر کی تھی۔ ولیکن الانصاف، اب یہاں سے صاحب کتاب جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دو روایتیں ہیں، ولیکن الانصاف انه لا ينبغي عد هذه الرواية وسابقتها من اخبار التراجیح۔ کہتے ہیں انصاف یہ ہے کہ یہ روایت یا اس سے پہلی روایت ہے اس کو ہم تعادل و تراجی کی جو روایات ہیں ان میں شامل نہ کریں۔ کیوں؟ لأن موردها المشافہۃ مع الامام علیہ السلام، کیونکہ ان روایات کا مورد وہاں ہے جہاں امام سے وہ شفاہن اور حضوراً ملاقات کر سکتا ہے، تو لہٰذا وہ پھر امام سے پوچھ سکتا ہے، لہٰذا ہماری گفتگو تعادل و تراجی میں وہاں ہے جہاں امام سے ہم ملاقات نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آتے ہیں 8ویں اور 9ویں جو انہوں نے ذکر کی تھی روایت، وَأَمَّا الثَّامِنَةُ وَالتَّاسِعَةُ فَذَكَرَ تَرْجِيحَ الدَّلَالَةِ۔ اب یہ روایات جو ہیں وہ دلالت کے جو مرجحات ہیں جن کو مرجحات دلالتی کہا جاتا ہے، تو ترجیح الدلالہ کو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی پہلے جو ہے وہ آپ ان میں جمع کریں، وَأَنَّهُ لَا يَتَسَرَّ الْإِنسَانُ لِطَرْحِ الْأَخْبَارِ الْمُوهِمَةِ، اور ان میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جلدی نہ کرے کہ بھئی جو دو روایات آپس میں ٹکراتی ہوں تو ان کو چھوڑ دیں، اب العمل بالمجمل منہا، یا ان میں جو مجمل ہے ان پر عمل کرے، نہ اس طرح نہیں کرے، بلکہ یاخذ بالنص او الظاہر ویحمل المجمل علیہ، بلکہ اس کو چاہیے کہ ان میں سے جو نص ہے اس کو اخذ کرے، یا جو ظاہر ظہور رکھتی ہے اس کو اخذ کرے، اور جو مجمل ہے اس مجمل کو اس نص اور ظاہر پر حمل کرے، یعنی جمع کرے ان کے درمیان میں۔ لہذا اسی لیے کہا گیا ہے تو پہلا مرحلہ جمع کا ہے۔ وَأَمَّا الْعَاشِرَةُ، اور جو 10ویں روایت تھی جو ہم پڑھ کے آئے تھے،
فَأَمَرَتْ بِالْعَرْضِ عَلَى الْكِتَابِ، تو وہ اس بات کی طرف اشارہ اور امر کر رہے تھے کہ آپ پہلے ان احادیث جو متعارض ہیں ان کو قرآن کے ساتھ جو ہے تطبیق دیں اور قرآن پر ان کو عرضہ کریں، ثم علی اخبار القوم، اور اسی طرح جو ہے وہ روایات عامہ جو ہے ان پر آپ ان سے مقایسہ کریں، وَبَعْضِهَا عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اور بعض روایات جو ہے وہ کہتی ہیں کہ قرآن اور سنت پہ ان کو عرضہ کریں، وفی جملۃ علی اخبار القوم، فقط کچھ روایت میں یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ اخبار اہل عامہ جو ہے ان سے ان کو مقایسہ کر کے دیکھیں۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ کچھ روایات میں کچھ ہے، کچھ روایات میں کچھ مرجحات کی طرف اشارہ ہے، تو لہذا فہذا الاختلاف الکثیر فی بیان المرجحات، کہتے ہیں کہ کچھ روایات میں جس طرح عرض ہوا کہ 2 مرجح ذکر ہیں، کس میں 3 ہیں، کس میں 5 ہیں، تو کہتے ہیں کہ مرجحات کے بیان میں یہ جو اختلاف ہے وہ مقدارہا، اور ان کی مقدار میں بھی کہاں 2 ہے کہاں 3 ہے، کہاں اس طرح ہے، وہ ترتیبہا، اور ان کی ترتیب میں بھی اختلاف ہے، تو لہذا والاقتصار علی واحد منہا مما یدلنا دلالتا واضحتا علی عدم ترتیب بینہا، کہتے ہیں جب ان کے مرجحات میں بھی اختلاف، مقدار میں، ترتیب میں، والاقتصار علی واحد منہا، بعض میں تو ایک صرف مرجح ذکر ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں دلالت کرتی ہیں بطور واضح کہ ترتیب ضروری نہیں ہے مرجحات میں، جس طرح شروع میں بھی اشارہ ہوا تھا کہ مرجحات منصوصہ ہوں تو ترتیب بھی ضروری ہے، کہ مثلا یہ ہو کہ پہلے یہ کرنا ہے، پھر مرجح یہ ہے، پھر وہ ہے، کہتے ہیں کہ نہ، ترتیب جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ وَعَلَىٰ أَنَّ الْمُهِمَّ هُوَ الْأَخْذُ بِالْأَرْجَحِ، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ مہم یہ ہے کہ آپ ایسے چیز کو لیں جو ارجح ہو، زیادہ رجحان رکھتا ہو، وہ مرجح کافی ہے، وَالْأَقْرَبِ إِلَى الْوَاقِعِ مَهْمَا كَانَ، کہتے ہیں ہر وہ چیز جو آپ کو واقع، حکم واقعی کے نزدیک کرے، زیادہ قریب کرے، وہی آپ لے لیں، لہذا اس صورت میں پھر ترتیب جو ہے ضروری نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ واقع کو یا واقع کی طرف کون سا جو ہے ہمیں نزدیک کر رہا ہے۔ لأن المراجحات المنصوصة كلها تقرب إلى الواقع، کیونکہ جو مرجحات منصوصہ ہیں، یعنی جن کے بارے میں روایات میں ذکر ہوا ہے، جس طرح شہرت کی بات تھی، کتاب سنت پر جو ہے ان کو عرضہ کرنا تھا، یا افقہ و عادل و جو مرجحات ذکر ہوئے تھے، یہ سارے کے سارے ایسے ہیں جو واقع کی طرف نزدیک جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو لہذا یہاں پر صاحب کتاب کا نظریہ یہی بنتا ہے کہ ترتیب ضروری نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ تَرْتِيبُ وَاجِبًا لَأَحْتَمَّ بِهِ أَئِمَّتُنَا عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، اور کہتے ہیں اسی طرح اگر ترتیب ضروری ہوتی، مثلا فرماتے کہ بھئی پہلا یہ مرجح، دوسرا یہ مرجح، کہتے ہیں اگر یہ ترتیب واجب ہوتی لَأَحْتَمَّ بِهِ أَئِمَّتُنَا عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، تو ہمارے ائمہ اور امامان جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں اہتمام کرتے، لشدت الحاجت الیہ، کیونکہ اس مسئلے کی طرف لوگوں کی ضرورتیں زیادہ تھی تو خود وہ بتاتے اور اہتمام کرتے۔ اذ علیہ ترتکز قواعد الاحکام ومعرفت الحلال والحرام، کیونکہ یہ اہتمام جو ہے ائمہ علیہ السلام کا، اسی کی بنیاد پر ہمارے فقہی قواعد جو ہے وہ بنتے ہیں، حلال و حرام کا پتہ چلتا ہے۔ وَأَنَّ مَرَاتِبَ الْمُرَجِّحَاتِ لَوْ كَانَتْ لَازِمَةً، اور اسی طرح مرجحات میں اگر ہم رتبہ بندی کریں تو اگر یہ مراتب مرجحات اگر لازم ہوتے تو لَكَانَتْ مَعْلُومَةً عِنْدَ أَصْحَابِنَا، تو یہ ایک ایسی چھپی بات نہیں ہونی چاہیے تھی، بلکہ ہمارے علماء اور اصحاب کو یہ چیز معلوم ہوتی، المستنبطین لأحکامہم، جو احکام فقہی کو جو ہے وہ استخراج کرتے ہیں، تو ان کی کتب میں یہ چیزیں معلوم اور معروف ہوتی اگر یہ چیز کوئی لازم ہوتی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کتابوں میں یہ چیز جو ہے وہ اتنی واضح ذکر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مراتب مرجحات جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں وَأَنَّهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ اهْتَمُّوا فِي بَيَانِ اصل ترجیح
اور کہتے ہیں مہم یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے جس چیز کا اہتمام کیا تھا وہ یہ تھا کہ بھئی ترجیح کو دیکھا جائے. اب وہ مرجح کون سا ہو، وہ وہ ہو سکتا ہے جو واقعے کو نزدیک کرے. صاحب کتاب کا بھی اسی بات پر جو ہے وہ زور ہے. وَلِذَلِكَ وَرَدَتْ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ فِيهِ دُونَ تَرْتِيب. لہذا فرماتے ہیں کہ بہت ساری روایات ہیں، ان میں مرجحات ذکر ہیں لیکن ترتیب نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہم جو ہے وہ ترجیح کا ہونا ہے. اب کوئی یہ کہے کہ بھئی مقبول ہے یہ دو روایتیں تھیں، مقبول ہے یہ عمر بن حنظلہ یا مرفوع زرارہ، تو ان میں جو ترتیب ذکر ہوئی تھی تو اس کا آپ کیا کہیں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ صرف ترتیب وار ذکر ہوئے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس کو ترتیب کو ہم جو ہے رعایت کریں. کہ وما یطرأ من ظہور المقبولہ والمرفوعۃ فی الترتیب، کہتے ہیں وہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ بھئی روایت مقبولہ اور روایت مرفوع زرارہ جو ہے وہ ترتیب کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. تو کہتے ہیں فغیر مسلم، یہ ہم بات نہیں مانتے کہ ان میں ترتیب ذکر ہے. وہ ایک نمبر وائز لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جو لکھی جاتی ہیں. مثلا کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں لے کر آنی ہیں، تو وہ نمبر وائز لکھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حتماً پہلی یہ ہو، پھر دوسری وہ تیسری ہو. تو اسی طرح لأن مثل هذا التعبیر والترکیب یستعمل کثیرا فی الامور، کہتے ہیں اس طرح کی تعبیرات اور اس طرح کے آپس میں جو مرکبات ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں فی الامور التی لا ترتیب بینہا، ایسی باتوں میں بھی یہ استعمال ہوتے ہیں لیکن ترتیب ضروری نہیں ہوتی. لہذا یہ ترتیب ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، فقط اصل ترجیح جو ہے وہ ضروری ہے. وَلَوْ سُلِّمَ ظُهُورُهُمَا فِي التَّرْتِيبِ، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں حتماً ترتیب ہے، تو اگر ہم تسلیم کریں کہ یہ دو روایتیں جو ہیں وہ ترتیب یعنی مرجحات جو ہیں وہ ترتیب وار ہوں، تو یہ تو درست نہیں ہے. پھر دوسری روایات میں جو ہے آپ کیا کہیں گے؟ فَكَيْفَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، آپ ان دو روایتوں میں کیسے جمع کریں گے؟ مثلا ان دونوں میں بھی جو ہے وہ ترتیب میں اختلاف ہے. وَهِيَ مُخْتَلِفَةٌ تَرْتِيبًا وَمُخَالِفَةً لِبَقِيَّةِ الْأَخْبَارِ، کیونکہ اولاً تو یہ دونوں روایتیں آپس میں جو ہے ان میں ترتیب ہے ہی نہیں ایک جیسی، اور دوسرا بات یہ ہے کہ دوسری روایت کے بارے میں بھی جو ہے وہ ترتیب کی بات نہیں ہے. تو یہ دو روایتیں بقیہ روایت سے مخالفت ہو جائے گی، تو لہذا ترتیب ضروری نہیں ہے. وَإِن تَعَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ الْفُقَهَاءِ فِي الْفِقْهِ عَنِ الْمُرَجِّحَاتِ الْمَنْسُوسَةِ إِلَى كُلِّ مُرَجِّحٍ، اور کہتے ہیں کہ فقہاء میں سے بہت زیادہ جو ہے وہ مرجحات منسوسہ سے انہوں نے تجاوز کیا اور کہا ہے کہ ہر وہ چیز جو مرجح ہو یوجب الاطمینان والاقرب الی الواقع، ہر وہ مرجح جس سے آپ کو اطمینان ہو کہ واقع کے نزدیک ہو رہے ہیں. وعدم ملاحظۃ الترتیب الوارد فی المقبولہ، اور یہ مقبولہ جو روایت ہے اس میں ترتیب جو ہے اس کی بھی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، اس کا ملاحظہ کرنا. تو یہ چیز جو ہے لجلی و قصیر، زیادہ روشن اور واضح ہے کہ علماء نے یہ چیزیں کہی ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ترتیب ضروری نہیں ہے، اصل ترجیح جو ہے وہ کافی ہے. اور اس کے بعد بات فرماتے ہیں وَإِنَّ تَصَالَمَ الْعُلَمَاءَ عَلَى التَّرْجِيحِ حَتَّى كَادَ أَن يَكُونَ بِلَا خِلَافٍ، علماء کا اتفاق اس پہ ایک ترجیح ہونی چاہیے، فقط ترجیح ہو، یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں کوئی اختلاف جو ہے وہ نہیں ہے. البتہ الا ما ربما يظهر من عبارت الشیخ الکلینی رحمہ اللہ من التخییر، کہ اب یہاں سے جو ہے وہ مرحوم شیخ کلینی کا جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہاں سے پھر ہم جو ہے وہ اگلے سبق میں اس مسئلے کو جو ہے ادامہ دیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.